औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद साजिद अली साजिद और आप देख रहे हैं गल्फ़ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज जो टॉपिक हम आपके पास लेके आए हैं और जिस शख्सियत का मैं आपके सामने तारुफ़ करवाने लगा हूं, वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान टेलीविज़न के मायनाज़ प्रोड्यूसर डायरेक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं, आगा कैसर साहब। हम उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में भी पूछेंगे और ख़ुसूसन जिस वजह से वो मशहूर हैं, वो तारिक अज़ीज़ साहब के बहुत से प्रोग्राम अरेंज कर चुके हैं एज़ ए डायरेक्टर। तो हम तारिक अज़ीज़ साहब के बारे में भी उनसे बहुत से सवालात करेंगे। तो मैं बाकायदा प्रोग्राम की तरफ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने हमें मदऊ किया, आपका बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी आगा साहब, आप तशरीफ़ लाए आज गल्फ़ पाकिस्तान में। सबसे पहले तो ये बताएं कि गल्फ़ पाकिस्तान में आके आपको कैसा लगा? बहुत एक्साइटमेंट मिली मुझे। मैं देख रहा हूँ कि आपने एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें जो इकट्ठी कर ली हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा खूबसूरत सेटअप आपने बना लिया और इसमें बहुत सारे आपने सेट लगाए हुए हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। तो एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान टेलीविज़न का आगा कैसर। तो मैं आज हमारे नाजरीन को ये बताता चलूँ कि आगा कैसर साहब उन डायरेक्टर्स में शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के और पाकिस्तान टेलीविज़न के लेजेंड्स का एजाज़ हासिल है। इन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान के लेजेंड्स डायरेक्टर जनाब यावर हयात साहब के साथ अपने काम का आगाज़ किया। तो मैं आगा साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यावर हयात साहब की ज़िंदगी के बारे में कुछ रोशनी डालें आप। मैंने जब टेलीविज़न ज्वाइन किया था तो मुझे यावर साहब की शागिर्दी हासिल हुई और यावर साहब के साथ रह करके मुझे एजाज़ ये भी हासिल है कि यावर साहब का मैं आखिरी शागिर्द हूँ। मेरे बाद कोई शागिर्द नहीं आया उनका। वेरी गुड। यावर साहब बहुत नाइस, बहुत पढ़े लिखे और बहुत ख़ानदानी इंसान थे। उनके साथ रहने से हमारे अंदर की जितनी भी वो गलत कारियाँ थी वो ख़त्म हो गई। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। बेसिकली वो ड्रामे के प्रोड्यूसर थे। ड्रामे पे उनको बहुत दस्तरस शासन थी और जब हमने उनके साथ काम करना शुरू किया तो हमने देखा कि वो ड्रामा किस तरह करते हैं, किस तरह बनाते हैं, कैरेक्टराइजेशन कैसे बनाते हैं, राइटर के साथ जब बैठते हैं तो किस तरह राइटर को मोटिवेट करते हैं कि किस तरह सीन को बनाना है, क्या करना है, किस तरह करना है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। तो यावर साहब बहसीयत इंसान भी बहुत अच्छे थे और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे। तो आगा साहब, अगर मैं ये कहना चाहूँ तो क्या ये बात दुरुस्त होगी कि अगर पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री लिखी जाए तो उसमें अगर यावर हयात साहब का नाम ना लिखा जाए तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ सी हो जाएगी? बेशक जी, ये जितनी भी टेलीविज़न की हजूज दीवारें बनी हुई हैं ये उन्हीं की मरहूम ने मिन्नत है। उन्हीं की वजह से इतनी दीवारें ऊंची बनी हुई हैं। जैसे यावर साहब का जो भी ड्रामा था देखने के काबिल होता था और यावर साहब के ड्रामे आज भी पूना अकेडमी में पड़े हुए हैं, जो कि क्या बात है। वो जो स्टूडेंट हैं उनको दिखाया जाता है कि मूव्स क्या होती है, लाइटिंग क्या होती है, ड्रामा क्या होता है, स्टेसिस क्या होते हैं, पोजिस क्या होते हैं, बोलना कैसे है। क्या बात है, क्या बात है। और डिलीवरी कैसे करनी है और करैक्टर की जो टोन और टेम्पो है वो कैसे बनानी है। ये बकायदा उस पूना अकेडमी में आजकल जितने भी नए लोग आ रहे हैं ये पूना अकेडमी में वो अभी भी वो ड्रामे जो है यावर साहब के पढ़े हुए हैं। मतलब ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि यावर हयात साहब अपनी ज़िंदगी में एक ना सिर्फ अंजुमन थे बल्कि एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे। बेशक जी, वो यूनिवर्सिटी थे। उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टों को बनाया। देखें, आबद अली साहब हो गए, क्या बात है, फरदौस जमाल हो गया, बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह। ये सब जितने भी आर्टिस्ट हैं ये सब यावर साहब ने बनाए हैं। नबील नबील जब शुरू में आया था तो बिंदिया इसको लेकर के आई थी नबील को ना यावर साहब के पास, क्योंकि नबील जो है बिंदिया के बेटे का दोस्त था। तो नबील आया यहाँ पे ड्रामे के लिए, तो यावर साहब ने जब मिले तो उन्होंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या? तो उसने कहा जी मेरा नाम नदीम है।
تو یاور صاحب نے کہا تم نے اپنا نام ندیم رکھا ہے, ندیم تو ایک ہی ہے فلم انڈسٹری میں, تو تم کیسے سروائیو کرو گے کہ تم یہاں کام کرو گے. کیا بات ہے. تو نبیل نام یاور صاحب نے رکھا تھا, نبیل کا, اور نبیل نے پھر یاور صاحب کے ساتھ کام کیا, اور اس نے شروع میں ہی یاور صاحب سے وہ ساری چیزیں سیکھ لیں جو اس کے اندر میرا خیال ہے 30 سال یا 40 سال بعد سیکھنی تھی اس نے. کیا بات, یاور صاحب نے ان کو فٹافٹ سکھا دی, اور پھر وہ دھواں سیریل اس نے کیا, سجاد احمد صاحب کا ہمارے کوئٹہ کے پروڈیوسر ہیں. تو اس کے بعد نبیل, دھواں کے بعد پھر نبیل ہو گیا, پھر آج نبیل ہمارا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اچھا استاد ہی ایک اچھا کریکٹر بنا سکتا ہے, ایک اچھا اسٹوڈنٹ بنا سکتا ہے, اور بلکہ ایک اچھا انسان بنا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد جو ہے نا, استاد وہ فرشتے کا درجہ رکھتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اور جس نے اپنے استاد کے ساتھ کام کیا اور استاد سے کچھ سیکھا ہے نا, اسی کا نام ہوا ہے. بے استاد آدمی کا یا بے استاد لوگوں کا کوئی نام نہیں ہوا. وہ جو مرضی کرتے رہے. آج جو کچھ بھی ہوں میں اپنے استاد یاور صاحب کی وجہ سے ہوں, اور یاور صاحب کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے میری زندگی میں تو وہ ہے طارق عزیز صاحب. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. پاکستان کا ایک بہت بڑا نام, بلکہ میں تو انہیں محسن پاکستان کہوں گا بالکل, کیونکہ انہوں نے میرے سننے کے مطابق آغا صاحب, کیونکہ آپ کی تو بہت سی زندگی ان کے ساتھ گزری ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ جناب طارق عزیز صاحب نے اپنے جو اثاثے تھے, جو چیزیں ان کی تھیں, وہ بھی انہوں نے پاکستان کے نام کر دیں. جی بالکل, وہ تو پاکستان سے بہت لائل تھے, اور ایون وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ بہت لائل تھے. یہ جتنے بھی چینلز بنے ہیں 2002 میں, تو یہ کئی چینلوں نے ان کو آفر کی کہ جی آپ چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائیں. تو وہ چونکہ ان کو کہتے تھے کہ جی میری پی ٹی وی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہے 5 سال کا, تو میں آ نہیں سکتا. ایک دن میں نے پوچھا طارق صاحب سے, اللہ جل نصیب کا, میں نے کہا جی آپ کو اب وہ جیو والے بلا رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے یہاں پروگرام کریں آ کے, تو آپ نے ان کو کیوں کہہ دیا کہ میرے کانٹیکٹ ہوا ہے؟ میرے سامنے ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ میں ٹیلی ویژن کا ہوں, پی ٹی وی میرا ہے, یہ میرا مدر انسٹیٹیوٹ ہے, اور پاکستان ٹیلی ویژن ہے. یہ کیا بات, میں پاکستان کے ساتھ لائل ہوں, اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ہی وہ لائل رہے, اور آخری دم تک وہ یہاں پاکستان. پہلا اناؤنسمنٹ انہوں نے کی, پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر وہ تھے. کیا بات ہے, کیا بات. پہلی جو ہے اپنا وہ جو موسم کا حال ہے وہ پڑھتے تھے, خبریں وہ پڑھتے تھے, اور ایکٹر بھی وہی تھے, پروڈیوسر بھی وہی تھے. انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بہت سارا کام کیا, اور لاسٹ میں بھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو چونکہ کرونا آ گیا تھا, اس سے پہلے وہ یاور صاحب طارق صاحب جو ہیں 2018 میں 19 میں لاسٹ شو کیا تھا, مارچ میں نے ان کا. اس کے بعد کرونا آ گیا, پھر پروگرام نہیں ہو سکا, اور پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو آغا صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, ہمارے ناظرین آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آغا کیسر ایک بہت بڑا نام پاکستان ٹیلی ویژن کا, آپ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں اپنے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں, میں نے بیسیکلی تو میں ڈرامہ پروڈیوسر ہوں, اور ہمارے عموماً آئیڈیا کہانیاں چلتی ہوتی تھی پنجابی کی, وہاں سے میرا سٹارٹ ہوا. پھر ایک سیریل 2016 میں نے ابھی کیا تھا, یہ ٹنکی فیملی, ڈاکٹر یونس بٹ کا لکھا ہوا. 2010 میں میرا ایک پنجابی سیریل چلا تھا دل دے بوئے. کیا بات ہے, بہت ایک پروگرام تھا. تو اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ ایونٹ کے پروگرام جو ہیں وہ بہت سارے کیے ہوئے ہیں, اور کر رہا ہوں ابھی بھی. ابھی لاسٹ نائٹ جو رات گئی ہے, پچھلی رات کو ایک پروگرام بچوں کا کیا ہے, اقبال مشعل راہ. کیا بات, خاص کر کے بچوں کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہو رہا شاہ جی. جی بالکل, یہ موٹیویشنز بہت ضروری ہیں. کل بلکہ میں بھی ایک پروگرام میں بیٹھ کے یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہمارے اسلاف ہیں ان کو ہم لوگ بھولتے چلے جا رہے ہیں. جو ہمارے وہ ہیں جنہوں نے پاکستان نہ صرف بنایا بلکہ ہمیں ایک آزاد مملکت دی. تو چونکہ ابھی آج قائد اعظم ڈے بھی ہے, تو میں اس حوالے سے بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے, اس سلسلے میں حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے جی, حکومت کر تو رہی ہے, بہت کچھ کر رہی ہے ابھی بھی, لیکن ان کے اپنے بھی اوپر تھوڑے سے مسائل چل رہے ہیں. وہ جب تھوڑے سے شفلڈ ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح بھی وہ دھیان دیں گے. تو جیسے آج آپ نے کہا قائد اعظم ڈے ہے, پھر آج کرسمس ہے. کرسمس کا ڈرامہ میں نے کیا ہے ابھی جو آج چلے گا. آج چونکہ 25 تاریخ ہے انٹرویو جب میرا لے رہے ہیں یہ, تو آج 8-10 پہ وہ ڈرامہ میرا چلے گا, عشق راہبر میرا.
کیا بات ہے، کرسمس کیا بات کے ہے، اوپر کیا ہوا. بہت اچھا نام، بہت خوبصورت آپ نام چن کے رکھتے ہیں. تو آغا صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ جو ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا پاکستان کی آزادی میں، ان کے اوپر کچھ سٹوریز یا کچھ ایسی چیزیں جو بچوں کے لیے اسپیشل، بچوں بیس، کیونکہ آپ نے بچوں کا بھی ذکر کیا، تو بچوں کو اویئر آنی چاہیے، نئی آنے والی نوجوان نسل کو، جو جتنے بھی نئے بچے ہیں وہ ہمارے ہیروز کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں کچھ انیشیٹیوز یا گورنمنٹ کو کچھ انیشیٹیو نہیں لینے چاہیے کہ بچوں کے لیے کچھ چیزیں بنائیں؟ جی بالکل بالکل لینے چاہیے، اور خاص کر کے جتنے بھی چینلز ہیں ان کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے کہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں بنانی چاہیے، تاکہ بچے جو ہم لوگوں نے بھی جب بچپن میں پی ٹی وی دیکھ کر کے ہم پی ٹی وی جوائن کیا تھا، اور آج بھی ہمارے اندر وہ پی ٹی وی کی ساری چیزیں ہیں. اور پی ٹی وی کا ایک شاخسانہ یہ بھی تھا کہ اس نے ٹائمنگ رکھی ہوئی تھی، یہ ٹائم بچوں کا ہے، یہ ٹائم بزرگوں کا ہے، یہ ٹائم جوانوں کا ہے، یہ ٹائم جو ہے یہ راگ رنگ کے لیے ہے، یہ جو کوئی راگ رنگ سنتا ہے، اس طرح کے انہوں نے ٹائمنگ رکھی. جی بالکل بالکل بالکل. 24 گھنٹے جو ہے وہ چینل چلتا رہتا ہے اور ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں چیزیں، جی. تو وہ ایک تو اس کی ایک قدر کم ہو جاتی ہے بندے دیکھ دیکھ کے. اور دوسرا پھر بہت سے چینلز اور بہت سی چیزیں اس وقت سوشل میڈیا اور ہمارے نیشنل ٹی ویز کی زینت ہیں، تو پھر لوگوں کے پاس آپشنز بہت زیادہ آ گئی ہیں. تو اس لیے ہمیں کنٹینٹ ایسے بنانے چاہیے کہ جن میں لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہو، بہت زیادہ ٹرسٹ ہو، تاکہ وہ بڑے شوق سے وہ پروگرامز دیکھ سکیں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جتنے بھی پہلے پروگرام ہوتے تھے اس میں ہم لوگ میسج کنوے کیا کرتے تھے کہ یہ میسج ہے، اگر آپ یہ غلط حرکت کریں گے تو اس کا وائنڈ اپ یہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کسی بھی جگہ پہ کسی بھی چینلز کے اوپر میسج کنوے نہیں ہو رہا. اب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم یہ کرو گے تو تم ہائی لائٹ ہو، تم ہیروین ہو، اور یہ تمہاری ساس جو ہے نا وہ ویلن ہے. وہ ویلن ہے. بالکل بالکل. اب ساس اور بہو کا جو کریکٹر ہے نا وہ جگہ جگہ پہ ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے اور ان کو ویلن دکھایا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ساس جو ہوتی ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے. بالکل بالکل. اور یہ ڈراماز جو ہیں یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ڈراماز ہمسایہ ملک کا کلچر ہے. یہ ہمارے یہاں تو قدریں بہت ساری ہیں. ہم نے تو اپنے بچپن میں، آپ یقین کریں کہ اپنے بچپن میں ہم نے کبھی بھی اپنی والدہ اور والد کو کٹھے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ بھی ہم نے یہی ہماری اخلاقیات تھی، اور جس کی بدقسمتی سے بہت سی کمی ہو گئی ہے. بہت زیادہ معاشرے میں اتنی کمی ہو گئی ہے کہ آج لوگ اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ بیسڈ ہی نہیں کرتے. اگر کوئی اس طرف جائے تو اسے دقیانوسی کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے. ہمارے میرے کل پی ٹی وی پہ ہماری ایک دوست ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ماشاء اللہ، ہائی کورٹ کی فیملی میٹرز کو وہ ڈیل کرتی ہیں. تو وہ کل ڈسکس کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آغا صاحب آپ یقین کریں کہ اب جو طلاق کی ریشو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے فیملیز کے اندر نا. بچے بچیوں کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے، کیونکہ ہم لوگوں نے جو بزرگوں نے ہمیں جو تربیت دی ہوئی تھی نا، اب وہ تربیت چینل دے رہے ہیں، اور وہ چینل والے جو ہیں وہ بجائے اچھی تربیت دینے کے تو ان کو اس طرف لے آتے ہیں کہ جی آپ باہر نکلیں گی تو یہ کریں گی، باہر نکلیں گے تو آپ یہ کریں گے. تو اسی طرح تو ہماری اخلاقیات میں بہت زیادہ ڈینٹ ڈال دی ہے. ہمارے اقدار جو ہیں وہ ہمیں چھڑا کے نئے اقدارات کی طرف ہمیں جو ہے نا موٹیو کیا جا رہا ہے. دیکھیے جی، پاکستان جب بنا تھا نا، پاکستان کی جب بنیاد ہوئی تھی تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے تو نہ ہمارے پاس خزانے میں کچھ تھا، نہ ہمارے پاس کوئی چیزیں تھیں لینا. جب پی ٹی وی آیا 1964 میں تو ایوب خان صاحب کے بیٹے گوہر ایوب صاحب نے باقاعدہ طور پہ پروڈیوسرس اس وقت کے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ جی ہمارے پاس نہ تو ویپنز ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس سرمایہ ہے، پیسے ہیں ہمارے پاس، تو ہم نے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کلچر کو پروموٹ کس طرح کریں گے؟ تو انہوں نے پھر ڈراماز بنانے شروع کیے. تو ڈراماز جب بنے، اب یقین کریں کہ ہمسایہ ملک کے بھی روڈ بند ہوتے تھے، دکانیں کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ دھواں جانگلوس اور کیا بڑے بڑے ڈرامے بنائے جی. آج بھی جو ہے لوگ، جو ہمارے لوگ ہیں وہ آج بھی انڈیا والے خاص کر کے جو ہمسایہ ملک کے لوگ ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو کچھ بھی سیکھا پاکستان ٹیلی ویژن سے سیکھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بالکل، یہ بات بالکل سچ ہے. ہم لوگوں کا کلچر بہت ریچ ہے. ہم اگر اپنے کلچر سے جب باہر جاتے ہیں نا تو ہم آرٹیفیشل ہو جاتے ہیں. بالکل آرٹیفیشل چیزیں تو
पसंद ही नहीं, किसी पसंद ही नहीं आती, बिल्कुल बिल्कुल। और आर्टिफिशियल पन हम वो चीजें कर भी नहीं सकते जी, कर भी नहीं सकते। अगर हम करने की कोशिश भी करते हैं तो कहीं ना कहीं पे ऐसी मार खा जाते हैं कि वो चीजें, इसीलिए हमारी इंडस्ट्री भी पीछे हो गई, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री भी पीछे हो गई, और जो पड़ोसी मुल्क का जो कल्चर है वो आजकल हमारे टीवी की जिद बन गया। जो ना हम लोग, क्योंकि हमारी वालदा अल्लाह जन्नत नसीब करे कहती होती थी 8 दिन ते 9 मेले काम करा केरे वेले। क्या इतना रिच कल्चर होता था कि आज मिसाल के तौर पे आज छोटी ईद आ गई, अपना बड़ी ईद आ गई, फिर उसके बाद शबरात आ गई, फिर अपना रबीउल अव्वल मिलाद नबी आ गया। ये हमारे कल्चर का हिस्सा था जिसमें हम मजहबी तौर पे अपने आप को इन्वॉल्व करते थे। जी जी जी। तो अब जब हम इन चीज़ों से हटते चले जा रहे हैं, हमारा कल्चर ख़त्म होता चला जा रहा है, हमारे घर के प्रॉब्लम शुरू हो गए हुए हैं, तो इस वजह से हम लोग जो है ना वो बाहर की तरफ निकल गए हैं हर चीज़ से। तो मैं तो ये चाहूँगा कि अब जो भी कुछ करना है, ख़ास करके जितने भी चैनल्स आप लोग भी कर रहे हैं, माशाल्लाह भी आपने मुझे बताया कि हम लोग ये कर रहे हैं अपना गल्फ़ पाकिस्तान में, तो मैं खुशी होती है कि जी कोई ना कोई अच्छा काम करें, आने वाली नस्ल के लिए कोई पैगाम दें, ताकि रहती दुनिया तक हमारा पाकिस्तान कायम दायम रहे और इसी तरह इसकी ये फलता और फूलता रहे और हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आगा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो नए लोग इस इंडस्ट्री की तरफ रुजू करना चाहते हैं, जो ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, मैं आपको ये सच्ची बात बताऊँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया मेरे साथ। जो भी बच्चा या बच्ची, जो भी गुलकारा या जो भी नात खान बच्चा या बच्ची, जो भी इस तरफ आना चाहते हैं, एक्टिंग की तरफ आना चाहते हैं, हर काम सीख के करें। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर आप सीख के नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि जी मैं कंप्लीट हूँ, मैं कंप्लीट एक्टर हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कंप्लीट एक्टर को। पहली तो बात है, आजकल जितने बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं उनका प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तलफ्फुज़ की अदायगी बिल्कुल ठीक नहीं है। अब अगर मैं गलत तलफ्फुज़ बोल रहा हूँ तो देखने वाला भी वही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि अब हमारे पास कंटेंट जो है ना वो नहीं है, स्क्रिप्टिंग नहीं है, हम स्क्रिप्ट के बगैर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसके कहीं जिम्मेदार मेरे ख्याल में ये जो सोशल एप्स आई हैं जैसे टिकटॉक, स्नैक्स और इस तरह, उसने हर घर में एक्टर्स बना दिए हैं। बहुत से लोग ऐसे बिल्कुल वो समझते हैं कि हमने बस टिकटॉक बना ली है तो हम बहुत बड़े एक्टर भी बन गए हैं और बहुत बड़े सिंगर भी बन गए हैं और बहुत बड़ी ये चीज़ें बन गई हैं। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ना वो दुनिया में बहुत तेज़ी से प्रिवेल्स कर रहा है, लेकिन एक जो इंसान की अपनी जो पोटेंशियल हुआ करती है, जो इंसान का एक अपना टैलेंट हुआ करता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर वो देखिए, बात ये है कि अगर मैंने क्रिकेटर बनना है जी, तो मैं एकदम से तो मैच नहीं खेलने चला जाऊंगा पाकिस्तान का इंडिया का मैच खेलना। उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं नेट प्रैक्टिस करता हूँ, कई साल लगते हैं। मुझे बताया जाता है कि बैट कैसे पकड़ना है और कैसे पाँव आगे लाना है और बॉल को कैसे आपने कवर करना है जी। इसी तरह हमारे मीडियम में यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री है या टीवी है या रेडियो है या स्टेज है, अब जब तक आप स्क्रिप्ट के ऊपर, कंटेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे और बताना क्या चाह रहे हैं, मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और नए आने वाले बच्चे बच्चियों को ये लाजमी मैं मैसेज दूंगा कि आपने जो भी काम करना है, प्लीज़ अगर आपने डायरेक्टर बनना है तो हमारे पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हैं उनके पास बैठा करें, उनसे जाके कुछ सीखा करें। अगर आपने एक्टिंग करनी है तो हमारे जो लेजेंड्स एक्टर हैं उनके पास बैठा करें, उनसे जाके कुछ सीखा करें। और वो लोग अवेलेबल होते हैं। ये जो ट्रेंड है ना कि जी वो हमें कैसे मिलेंगे, ये क्या मिलेंगे, आप यकीन करें आज भी अगर आप फरदौस जमाल को फ़ोन करेंगे तो वो कहेगा बेटा आ जाओ मेरे पास। आज भी क्या बात है। आज भी आप आरफा सिद्दीकी को इवन आप फ़ोन करेंगे तो वो भी कह देगी आ जाओ बेटा मेरे पास आ जाओ। हमारे वो भी लेजेंड्स हैं। लेकिन कम्युनिकेशन गैप है आगा साहब, बहुत सा कम्युनिकेशन गैप्स हैं बहुत सी जगहों पे। बहुत से लोग तो माशाल्लाह, जिस तरह भी आपने एक दो लोगों का जिक्र किया, बहुत से लोग तो डेफिनेटली वो पब्लिक को, ऑडियंस को मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपने आप को नापैद किया हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो सर अब कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स भी होते हैं लोगों के। वो बेचारे जो हैं वो एक उनका रूज होता है, फिर उसके बाद वो देखते हैं कि अब हमारा रूज ख़त्म हो गया है तो वो साइड पे होके बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी हुकूमत कुछ ना कुछ कर रही है इनके लिए, आर्टिस्टों के लिए भी, सबके लिए। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं पुराने आर्टिस्टों की, जो अभी भी हमारे लेजेंड्स हैं, जैसे अभी
اللہ جل نصیب کرے افضال صاحب دنیا سے چلے گئے. جی بالکل. افضال صاحب کے ساتھ میری بڑی ایسوسیشن تھی شاہ جی, ماشاءاللہ بہت زیادہ, کیونکہ وہ انہوں نے پی ٹی وی بہت کیا ہوا ہے, تو میرے ساتھ ان کے اچے برج لاہور دے انہوں نے بہت اس وقت ڈرامہ کیا. انہوں نے پہلا 15 سال کی میرے خیال میں عمر میں انہوں نے ایک 70 سالہ بوڑھے کا کریکٹر کر کے اس کریکٹر کو ہی امر کر دیا. پہلا ڈرامہ انہوں نے کیا تھا یاور صاحب کا, وہ تھا اپنا کیا نام تھا, پنجابی کا سیریل تھا, اس میں انہوں نے کیا تھا. اور اس کے بعد اس کا پارٹ 2 بنا تھا جھیل اس کا, تو اس میں انہوں نے کیا تھا. انہی دنوں میں جب وہ جھیل کر رہے تھے تو انہی دنوں میں انہوں نے تھیٹر بنایا شاہ یہ والا. جی بالکل. تو تھیٹر کے لیے وہ بڑے پرعزم تھے, بڑے تھے کہ میں تھیٹر کے اوپر کچھ کرنا چاہتا ہوں, اور انہوں نے کیا, سارا کچھ کیا. لیکن وہ جب تک وہ تھیٹر رہا ہمارا, بہت خوبصورت کام ہوتا رہا, لمرہ میں بھی ہوتا رہا, یہاں بھی ہوتا رہا. میرے خیال میں جنم جنم کی میلی چادر جو ایک تاریخ ساز ڈرامہ تھا وہ بھی اسی تھیٹر پہ چلا تھا. ہاں جی, اسی تھیٹر پہ بنایا تھا انہوں نے. اور بس وہ جب بیمار ہوئے ہیں اور جب وہ ویل چیئر پہ چلے گئے تو پھر ڈرامہ بھی ویل چیئر پہ چلا گیا. اب ہمارا تھیٹر نہیں ہے. یہ واقعی ایک المیہ ہے. اچھا آغا صاحب, میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت سا کام کیا محترم جناب طارق عزیز صاحب کے ساتھ, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ طارق صاحب بہت محنتی انسان تھے, بہت پیار کرنے والے انسان تھے. ان کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں. وہ یقین کریں, وہ ان کے اندر جو ایک بیسک جو چیز تھی نا, وہ یہ تھی کہ میں آنے والی اپنی نسل کو, پاکستانیوں کو, پاکستان سے جو بچے بچیاں ہیں, ان کو کوئی ایسا میسیج کنوے کر دیا کروں. وہ ہر ہفتے کرتے تھے میسیج کنوے, اور بچے ان سے حاصل بھی کرتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں چھوٹا سا, کیونکہ میں نلام گھر کرتا رہا 19 سال ان کے ساتھ. میری ان کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیشن تھی. تو ایک چینل پہ ایک پروگرام شروع ہو گیا, تو وہ موٹر سائیکلیں بھی اور موبائل بھی اور گاڑیاں بھی اور بغیر سوال پوچھے ہوئے سارا دینا شروع کر دیا. تو میں نے ان سے کہا ایک دن, میں نے کہا طارق صاحب ہم بھی اپنی مارکیٹنگ کو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی موٹر سائیکلیں دیں. سر آپ بھی اسی طرح ہی کر لیں, تم نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور تم کہاں سے آئی ہو, تو اس کو بھی موٹر سائیکلیں دے دیں, موبائل دے دیں. طارق صاحب کہتے ہیں نو نیور, یہ بات میرے ساتھ نہیں کرنا آپ نے. میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے سر. تمہیں پتہ ہے میں نے ایجوکیشن کے حوالے سے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ میں نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. کیا بات ہے, کیا میں نے ان کو مسخرہ نہیں بنانا. کیا بات ہے. یہ طارق صاحب کے الفاظ سے. تو وہ طارق صاحب نے ایجوکیٹ بھی کیا ان کو, ساتھ میں انٹرٹین بھی کیا ان کو. اور طارق عزیز صاحب کے پروگرام میں جو بندہ بھی آیا ہے, گلوکار آیا ہے, ایکٹر آیا ہے, وہ راتوں رات ہی ہٹ ہو گیا. یہ طارق عزیز شو کی خوبی ہوتی تھی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی جناب. یہ تھے ہمارے ساتھ آج کے جو اسپیشل مہمان تھے آغا کیسر صاحب, سینئر ڈائریکٹر پروڈیوسر پاکستان ٹیلی ویژن کے. انشاءاللہ ایک مزید نشست میں ان کے ساتھ دوبارہ گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ساجد علی ساجد کو اجازت دیں. اللہ حافظ و ناصر. اور کمنٹ باکس میں آپ کے فیڈ بیک کا لازمی انتظار رہے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. سبسکرائب گلف پاکستان.